بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. سورہ توبہ رکو نمبر 112 آیت نمبر 112 اور رکو نمبر 14. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. صدق اللہ العظیم. اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں کو خوشخبری دے دو. نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جب کہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں. تو پچھلے ہم جو آیت پڑھ رہے تھے وہ تھے بائی کا معاملہ، معاہدہ ہے، اور معاہدہ مومن کرتا ہے، جان اور مال بیچ دیتا ہے جنت کے بدلے. کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. یہ نہیں کہ وہ بیچے، خرید لیے ہیں. جب بھی وہ کلمہ پڑھتے ہیں مومن کی ڈیفینیشن ہم پڑھ رہے ہیں، کلمہ ہم نے پڑھ لیا تو گویا کلمہ پڑھنے کے بعد فوراً بعد کلمہ پڑھ لیا، اب آپ نے اپنا جان اور اپنا مال سب کچھ بیچ دیا. کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے. کس کو؟ خدا کو. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں لڑتے مارتے اور مرتے ہیں. ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمہ ایک پختہ عہد ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں. تو یہ یہاں تک ہم نے پڑھا. اس سے آگے اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ اللہ جو وعدہ کرتا ہے اس سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا، عہد کرنے والا ہے کون آخر؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا. اب یہ وہ ایمان والی کیفیت ہے وہ اندر کی کہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے یہ والی، کہ اللہ کے ہاں یہ سودا کرنا، جنت کے بدلے اپنی جان اور مال فروخت کر دینا. اور جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، میں بار بار کہتا ہوں، کلمہ پڑھنے کے بعد ہم اللہ کی پارٹی میں آ جاتے ہیں. پھر اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے اس کی اشاعت ہے، اس کی وصیت ہے، اس کی جو فلسفی ہے، اس کی حکمت ہے، اس کو جو ایک نظم ہے یا نظام ہے وہ پہنچانا. یا یدعون الی الخیر قرآن کے الفاظ ہیں. یہ جو جماعت بنتی ہے کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کیا کام کرتی ہے؟ وہ لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دیتی ہے. قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں ایک شک ہے، وہ ہے شریعت کی، آیت الاحکام کی، وہ ہے لائف سٹائل ہے، اس میں وہاں اصول دیتے ہیں. تو ہم قرآن کی طرف لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ وہ قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے دعوت جب دی جائے گی، ایک منظم جماعت ہوگی، وقت آئے گا کہ جو ہے باطل سے تصادم ہو کر رہتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں ایک نظام قائم ہوتا ہے. پھر یہاں پر بات ہوتی ہے، اور جب وہ تصادم ہوگا تو یہ جو ہے وہ بشارتیں ہیں جو ابھی ہم نے پڑھا. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جو ہے طاغوت سے پنجہ آزمائی میں یا تو جان لیں گے یا تو دیں گے. یہاں ایک سمپل سا ایک طریقہ رہا ہے. یہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ یہ جتنے بھی معرکے ہیں، جتنے بھی غزوات ہیں وہ کیے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے ایسے اپنی جان اور مال وہ فروخت کر دیا، تو یہ عہد کون کر رہا ہے؟ اور تینوں کتابوں میں، قرآن میں، انجیل میں، تورات میں اللہ کر رہا ہے وعدہ. تو اللہ سے بڑھ کر کون وعدہ پورا کرنے والا ہے؟ اور اللہ پھر کہتا ہے کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اس میں ہر بندہ یہ سوچے آج تک کتنی دنیا ہے چلی گئی، ہم کیا ہیں؟ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ حق بات جو بھی ہو اس کی آزمائش آتی ہے. اس لیے جماعت ایک شکل ہے. کچھ لوگ
ہم آہنگی ہو جاتی ہے ذہنوں کی، نظریات کی، فلسفے کی، جو لائف سٹائل ہے کہ بھائی ہم نے ایسے جینا ہے، یہ اصول ہے. ایک گروہ بنتا ہے، وہ گروہ پھر وہ جو ہے جدوجہد کرتا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا ستارہ، اور فرد قائم ربط ملت سے، فرد قائم ربط ملت سے، تنہا کچھ نہیں، موج دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو یہ اللہ کا جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اجتماعیت کا اس میں بڑا زور ہے. جب بھی حق کی بات آئے اور حق کی بنیاد پر کوئی بندہ کام کرے، اس کا ساتھ دینا یہ حق کا ہی تقاضا ہے. تو اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، یہ بار بار پلٹنے والے کیا ہے؟ متن میں الفاظ التائبون، جس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ توبہ کرنے والے، تائب، التائبون. لیکن جس انداز کلام میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ توبہ کرنا اہل ایمان کی مستقل صفات میں سے ہے. اب یہ یاد رکھیں، توبہ کرنا کیا ہے؟ مستقل صفات ہے کس کی؟ مومن کی. اس لیے اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ وہ ایک ہی مرتبہ توبہ نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ توبہ کرتے رہتے، استغفار کرتے رہتے ہیں. یعنی میں تو بخشا ہوں، میں تو بندہ العبد عبد وان ترقى والرب رب وان تنزل. تو بندہ ہی رہتا ہے چاہے کچھ بھی کر لے. توبہ جو ہے وطیرہ رہتا ہے ایک مومن کا. مطلب توبہ صرف گناہ پر نہیں ہے، اور توبہ تو ہمیشہ کی جاتی ہے. اور توبہ کے اصل معنی رجوع کرنے یا پلٹنے کے ہیں، لہٰذا اس لفظ کی رجوع کرنا، پلٹنا. اب دیکھو، جو ہم اجتماعی توبہ کرتے ہیں، بارشیں نہ ہوئی کبھی، صرف دھوپ نہیں آ رہی ہے، یا صرف گرمی ہے، بارش نہیں، وغیرہ وغیرہ، تو ہم اجتماعی توبہ کرتے ہیں. کیا اجتماعی توبہ ہوتا ہے؟ جو ہمارے یہاں رائج ہے، مسجد میں جمع ہو گئی، جمع مسجد کی تحلیلات پڑھ لے، تسبیحات پڑھ لے وغیرہ، اس کے بعد رویا دھویا جو بھی ہے، شکلیں بنائی رونے کی، دعا کی، اللہ خیر سے دعا ہے، یہ توبہ ہے. یہ توبہ نہیں ہے. توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا. یعنی اے اللہ، ہم تیری اس شریعت پر جہاں تک عمل کر سکتے تھے ہم تو کر نہیں رہے. ہاں، آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں تجھ سے، جتنا ہم پاسبل ہے، جتنا ممکن ہے، ہم اس حصے پر عمل کر کے رہیں گے، اور جو کچھ ہم آج تک کر رہے تھے ہم واپس آ رہے ہیں وہاں سے. یہ ہے توبہ، پریکٹیکل توبہ. اب بھی تک قرآن میں جتنی آیتیں پڑھی، توبہ پریکٹیکل توبہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ کسی نے قسم کھا لیا یا کچھ اور کر لیا تو کفارہ ہے، غلاموں کو آزاد کرو. تو پریکٹیکلی، عملی طور پر جو ہے وہ اس توبہ کا کفارہ ہو جاتا ہے. وگرنہ زبانی کلامی کیا ہے؟ یا میں یہ بار بار یہ بھی کہتا ہوں کہ جب اگر جو نیگیٹو تھاٹس ہیں، منفی خیالات ہیں، ان کا رد کیا ہے؟ وہ پازیٹیو تھاٹس نہیں ہے، مثبت خیالات کا لانا نہیں. مثبت خیال آتا ہے پازیٹیو جو ہے وہ پریکٹیکل کام کرنے سے. آپ عمل کر رہے ہیں، مطلب کام کر رہے ہیں بالفعل، تو تب جا کر جو ہے ہمارے ذہنوں میں بھی وہ ویسے خیالات پنپنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ وہ جو مالا نہیں ہے، سانسوں کی مالا، وہ جو غزل ہے، سانسوں کی مالا پہ سمروں میں پی کا نام، تو ایسے نہیں آتا. بس یہ شاعری نہیں ہے، بلکہ قرآن ہے، اور قرآن صرف عمل کی کتاب ہے. بس اتنی سی بات ہے. باقی جو اب میں قرآن پورا حفظ کر لوں، اس کی جو موشگافیاں ہیں، نہیں آدم پہلے آئے تھے، پھر وہ مٹی سے، کون سی مٹی تھی، پھر پوری تحقیق. کیا اگر میرا عمل جو ہے وہ نہیں ہوگا تو یہ تحقیق جو ہے، یہ تحقیق بس ٹھیک ہے بھائی، انفارمیشن ہے میرے آپ کے پاس، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اصل علم ہے، جو میرا عمل ہے وہ علم ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ توبہ، کہ توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا. اب سودی کاروبار میں بہت سارے لوگ ہیں، میکسیمم میجورٹی تو سودی کا لون لیا ہے، مکان بنانا ہے، دکان ہے، بزنس ہے، گاڑی ہے، تو کس بنیاد پر ہے؟ وہ سود کی بنیاد پر. اب لوگ غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ میں کھا نہیں رہا، میں تو دے رہا ہوں. بھائی مان لو اگر فار ایگزامپل کوئی گٹر ہے، اب مثال سمجھ لیجیے شراب ہے، شراب کی بھی وہ نوکریاں کرتے ہیں، مسلمان کیا تھی، مجبوری تھی، اس کے بعد جو ہے بن گئے متقی اور احسان، اور یہ پورے سب بحث مباحثہ، لیکن شراب بھی بیچیں گے. اب یہ مسلمان، اب کیا اس شراب کی تو مثال گئی، ہمیں شراب کی مثال دینے والا تھا. بیچتے ہیں مسلمان، نوکریاں کرتے ہیں. شراب کیا ہے؟ حرام ہے. حرام چیز کی آپ فروخت کر رہے ہیں، آپ تنخواہ لے رہے ہیں اور شراب بیچ رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو چھوڑیے، یہ تو یہ بھی گیا مثال دینے سے. گٹر تو سمجھتے ہو، گندگی، ٹھیک ہے. ہم یہ کہیں کہ ہم خود تو کھاتے نہیں لیکن دوسروں کو دیتے ہیں. کوئی ایسا کرے گا؟ لیکن ہو سکتا ہے کبھی یہ بھی ہو جائے. جو شراب اور سود میں آ گئے تو یہ کون سی بات ہے؟
ضمیر جس کی زندہ ہو، غیرت ہے بڑی چیز جہان تغدو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. غیرت نہ ہو تو بزدلی، اور یہ ان جو بقول رضوی صاحب کے کہ دین جو ہے، اسلام جو ہے وہ بزدلوں کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اگر لیکن دین پڑھو نا قرآن کس نظر سے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان ہے، جو آیتیں ہم پڑھتے ہیں ذوالجلال والاکرام، اس یہ غیرت تو پیدا کرتی ہے. لیکن وہی ہے کہ آپ کس نظر سے، کس اینک سے قرآن پڑھ رہے ہیں. میں کس نظر سے قرآن پڑھ رہا ہوں، تو انفارمیشن ہے، بس صرف اتنی سی بات ہے. وغیرہ غیرت ہو تو بندہ حرام کم چیز بیچے، پھر یہ کہے کہ نہیں تو میں تو صرف ان کو دے رہا ہوں، خود تھوڑی کھا رہا ہوں. یہ مغالطہ صحیح کریں. ایک ہوتا ہے ڈائریکٹلی، ایک ہوتا ہے انڈائریکٹلی. جیسے سود کے بارے میں ہے، انڈائریکٹلی تو سب پورا سسٹم ہے، وہ سب ہمیں معلوم ہے. ایک ہوتا ہے ڈائریکٹلی، میں نے کوئی کار خریدنی ہے، گاڑی خریدنی ہے، مکان ہے، جو بھی ہے، اب کیا کروں گا، میں سود دوں گا. یعنی ایک گاڑی خریدنی، وہ کہیں گے بھائی اتنی قیمت ہے، پیسہ لائیے نقد. پیسہ تو ہے نہیں نقد، اب میں جو ہے قسطوں میں دوں گا. اب وہ کہیں بھائی 10 لاکھ کی گاڑی تھی مان لو، تو اگر آپ قسطوں پہ پیسہ دیں گے تو آپ کو 15 لاکھ دینا پڑے گا. اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے، میں سود دینے کے لیے تیار ہوں. اب وہ کہہ رہا کہ میں دے رہا ہوں، کھا نہیں رہا ہوں. تو جو چیز تم نے خریدی، جو چیز میں نے خریدی، وہ تو میرے استعمال میں، تو میں تو کھا ہی رہا ہوں نا. کھانے کا مطلب نہیں ہے کہ میں نے چاول اور جو ہے وہ گوشت یا کچھ اور دالیں وہ کھانی ہے. کھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز میں استعمال کر رہا ہوں، وہ چیز کس بنیاد پر میں نے خریدی ہے. اب کہیں کہ تم تو انڈائریکٹلی کھاتے ہو، چھڈو جی، چھوڑو، تم تو بس یہ سب ایک ہی جیسا ہے. وہ ہے نیت کا فطور. تو انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، ڈھٹائی کر سکتے ہو. بہت سارے لوگوں کو پوچھے جاتے ہیں سود کے بارے میں، ایسا لگتا ہے گالی دے دی. اور جب تم کھاتے ہو، جب کوئی کاروبار کیا سود کی بنا، تو بولو بھائی ٹھیک ہے، ہم سودی کاروبار میں ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں. یا جو گاڑی ہے، جو مکان ہے، یا کوئی بھی شے ہے، میں نے سود کی بنیاد پر. اس میں کون سی وہ جو ہے پھر ان کو، یا اگر میں کوئی چیز لیتا ہوں سود کی بنیاد پر، مجھے سود پہ لیے، جی سود پہ لیے. لیکن بعض سود بھی کھائیں گے، اور پھر ایسا جو ہے وہ ان کا وہ جو برتاؤ ہوگا، بہیو کریں گے ایسے جیسے کہ گالی دی ہوتی ہے ان کو. اور یہ یاد رکھیں سود کے 70 درجے ہیں. اب یہ حدیث ہے کہ اس کے سب سے ہلکا جو درجہ ہے اس کا گناہ کا ہلکا ہونے کا، کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. یہ سود کی اس نحوست کو بیان کرنے کے لیے. اور کوئی کسی گناہ پر جو ہے وہ اعلان جنگ نہیں ہے سوائے سود کی. اللہ رسول کے خلاف کی طرف سے اعلان جنگ ہے جو سود. اب سود حرام ہے بھائی، دو ٹوک جو چیز حرام ہے، جیسے کہ میں نے گٹر کی مثال دی، کسی اور کی مثال دی، تو آپ بیچیں گے، آپ یہ گوارا کریں گے، کوئی یہ گوارا کرے گا میں جو ہے وہ گندگی جو ہے لوگوں میں تقسیم کروں اور مجھے اس کا پیسہ ملے؟ نہیں، میں تو دے رہا ہوں، کھا تھوڑی رہا ہوں. تو یہ سود ہے کہ جو چیز میں استعمال کروں تو کھا ہی رہا ہوں نا، میں کوئی ضرورت کی چیز میں لے رہا ہوں. اس لیے جو چیز کیٹیگوریکلی دو ٹوک قرآن میں حرام ہے تو حرام ہے، اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. باقی انڈائریکٹلی ہے، وہ تو پورا نظام ہے، جب تک نظام سدھرے گا نہیں. مان لو کہ جو کوئی بھی کنٹری ہے وہ انٹرسٹ جو ہے وہ ربا ہے، وہ ہم نہیں چلنے دیں گے یہاں پر جو ہے وہ، تو ٹھیک ہے. لیکن پورا نظام اگر اسی پر ہے تو انڈائریکٹلی میں اور آپ جو ہے وہ اگر اس میں ملوث ہو رہے ہیں تو پھر یہ ہم قصوروار نہیں ہے. لیکن ڈائریکٹلی اس میں انڈلج ہونا، تو یہ پھر وہی ہوگا، حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. اس سے بھی بات اور معاملات ہیں. تو توبہ، اب جو جس کو آج سے فارغ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ بھائی سود ہے کیا، اب یہی ڈیفینیشن کسی نے، اب یہ ہے نا تعویلیں گھڑتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یہ بھی ہے، یہ بھی جائز ہے، وہ بھی ہے. کسی کو معلوم ہوگا کہ بھئی یہ تو غلط ہے بہت، تو پھر جو ہے توبہ ہے کہ آج تک جو کچھ میں تھا، جو کچھ میں نے کیا، اب ظاہر سی بات ہے بندہ اس سے الگ تو ہو نہیں سکتا، اور پورا کاروبار ہے، گھر ہے وغیرہ جو بھی ہے. آج کے بعد آئندہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں اس کاروبار کوئی چیز سود کی بنیاد پر نہ لوں. توبہ کریے، توبہ پلٹنا، بس انف از انف. آج تک مجھے نہیں پتا، ایک ہوتا ہے پتا، ایک ہوتا ہے احساس. توبہ، اگر مان لو کسی کو پتا بھی تھا پھر بھی تساہل ہو گیا، ضعف ہے، کمزور ہے انسان، جو ہے خلق الانسان ضعیفا، یہ بھی چیزیں ہیں، یہ احساس ہو بندہ پلٹے. تو جو بھی حق کام ہے، اس کے علاوہ جو ہے کچھ کام کرنے کے ہیں، نہ کرے اس میں بھی توبہ ہے کہ اللہ ہم تیری یہ جائز چیز ہم نے چھوڑ دی تھی، اس وجہ سے کہ ہمیں معلوم ہے کچھ غلط، مزہ نہیں آ رہا تھا.
ہمارا دل نہیں کرتا تھا، تو فساد ہوگا وغیرہ وغیرہ جو چل رہے ہیں، بہت سارے معاملات ہیں. یا اللہ آج ہم توبہ کرتے ہیں کہ جو تو نے کہا ہے، جو پروگرام دیا تو نے، آج کے بعد ہم اس کو کریں گے، ہر چبادہ بات کچھ ہو جائے، کیوں؟ اسی میں خیر ہے. تو نے اصول دیے ہیں اس لیے ہماری بھلائی کے لیے، ہماری خیر کے لیے. آج ہم نہیں سمجھ رہے تھے، آج ہمیں یہ احساس ہوا، اپنی بندگی کا احساس ہوا. ہم تو عاجز ہیں، ہم تو بندے، ہم تو مرنے والے ہیں. ہم نے یا اللہ تیرے سامنے حساب دینا ہے. آج کے بعد وہ کام کریں گے جو ہم آج کر نہیں رہے تھے، اور جو چیزیں منع ہیں اے اللہ ہم وہ کر رہے تھے لیکن آج کے بعد ہم کرنے نہیں کرتے. تو یہ ہے توبہ. اب یہ ساری آیتیں، ان کی موشگافیاں بھی پتہ ہے، گرامر بھی پتہ ہے، صرف ہے، نحو ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، سب پتہ ہے، لیکن کھائیں گے سود. کاروبار وہی ہے. عورتوں وراثت میں کوئی شامل نہیں ہے. مثنیٰ و ثلاثہ یہ شادیوں نکاح کا یہ کوئی معاملہ نہیں ہے. ایک کا نکاح نہیں ہے تو دوسری تو وہ پورا پروٹیسٹ، یہ ساری چیزیں. لیکن ہم توبہ کرتے ہیں مسلمان. اب یہ میں نے پرسوں بھی کہا تھا، بونے لوگ، ان میں رہنا یہ بھی ایک اپنے میں بہت بڑا کمال ہے کہ آج ہم، اگر کوئی شعور رکھنے والا انسان آج کی سوسائٹی کے ساتھ لڑ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی بڑا شہید ہے. کیوں؟ بونوں کے معاشرے میں جینا کوئی عام بات تو ہے نہیں. جو اللہ کے وفادار نہیں، اللہ کے خلاف پروٹیسٹ میں تہجدیں پڑھیں گے، نفلیں پڑھیں گے، تبلیغ کریں گے، اجتماع ہے، سب ہے، لیکن جو ہی کوئی اصول کی بات آ گئی تو وہاں کسی انسان کا پورا وجود ہڑپ ہو جاتا ہے، یا پورا پروٹیسٹ ہے خدا کے خلاف. تو یہ وہ والا معاشرہ ہے. اس لیے کہ توبہ ہے، احساس ہے کہ بھائی اللہ کی طرف سے جائز ہے، اللہ کی طرف سے ناجائز ہے، دو ہی چیزیں تو ہیں. میں کون ہوتا ہوں کہ میرے دل میں کڑن ہو رہی ہے؟ میں ہوتا کون ہوں بھائی؟ مجھے کس نے پیدا کیا؟ آپ کس نے پیدا کیا؟ قرآن کس نے نازل کیا؟ تو میں نہیں میرا دل نہیں مانتا. نہیں، تو ایسے کیوں کر سکتا ہے؟ بھائی تم خدا ہو؟ یہ تو خدائی کا دعویٰ ہے کہ نہیں میرے اصول یہاں پر چلیں گے، یہ رواج ہے، یہ چلے گا. تو پھر وہ توبہ نہیں ہے. اس لیے انسان ہے، انسان کو شعور دے کر اللہ نے بھیجا ہے. تو اس کو اللہ کہتا ہے کہ بھائی تم عقل، غور و فکر کرتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارے دماغوں پر، عقلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں. تو اس لیے اگر ہم کسی کام میں ہیں تو اس سے کیا کریں؟ اپنے آپ کو بچنے کی اگر امکانات ہوں تو ہم کو بچنا چاہیے. کچھ کام ایسے ہیں جو جائز ہیں لیکن وہ ان پر پابندی ہے تو ان کو کرنا ہے. جو چیزیں جائز ہیں نہیں کر رہے ان کو کرنا ہے، اور جو چیز منع ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، ہم کر رہے ہیں تو ان سے بچنا ہے. یہ توبہ ہے. تو مومن جو ہے اگرچہ اپنے پورے شعور اور توبہ کا اصل معنی ہے رجوع کرنے، پلٹنے کے، لہذا اس لفظ کی حقیقی روح ظاہر کرنے کے لیے ہم نے اس کی تشریحی ترجمہ یوں کیا، اس کا تشریحی ترجمہ کہ وہ اللہ کی طرف بار بار پلٹتے ہیں کہ 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، فارسی مصرع ہے زبردست ہے کہ اگر 100 بار تمہاری توبہ ٹوٹتی ہے تو پھر پلٹو اللہ کی طرف. احساس ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو بندہ ایک گیا تھا 99 قتل کیے تھے. اب کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے وہ ہم ڈونٹ نو. وہ گیا 99 قتل کیے، اب احساس ہو گیا کہ میں غلط کیا. اب وہ گیا توبہ کرنے، کسی کو پوچھنا. اب جاتا ہے بندہ کسی کو، بھائی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ تو اس نے کیا پرابلم ہے؟ اس نے کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں 99، تو اب میں چاہتا ہوں میں توبہ کروں. اب یہ احساس ہو گیا نا اس کو، کبھی نہ کبھی احساس ہوا. یہ احساس ہونا چاہیے بس. یہ نہیں کہ میں احساس بھی ہوں لیکن 99 قتل کرنے کے بعد اس کو احساس آیا. تم یہ کہہ کہ توبہ جو ہے وہ احساس ہے، بار بار پلٹنا، احساس. اس کے بعد جو اس نے کہا کہ بھائی تو نے کون سا 99 قتل کیا، اب تو جو ہے 100 چوہے کھا کے اب تم حج کرنا تم نے. تو اس بندے کو آیا غصہ، تو اس نے اس کو بھی اڑا لیا، تو 100 ہو گئے پورے. بعد میں مرا تو وہ جنت میں چلا گیا. کچھ ایسا ہے. کیوں؟ کیونکہ نیت اس کی تھی توبہ کی. اب اس بندے کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ بھائی ٹھیک ہے چلو اللہ کے ہاں معاملہ جانا ہے تو ٹھیک ہے، جو اللہ کرے وہ کرے، تو ٹھیک ہے کرو توبہ. اب اس نے اس کو اور نا امید کر دیا. تو اس طریقے سے بہرحال ایک مثال کے ذریعے سے کچھ چیزیں سمجھائی جا سکتی ہیں. تو بار بار پلٹنا، بار بار پلٹنا، کوشش کرنا، یہودی ہوگی تو پلٹنا ہے. ٹھیک ہے نا. مومن اگرچہ اپنے پورے شعور و ارادہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے نفس و مال کی بیع کا معاملہ طے کرتا ہے
یعنی معاہدہ کرتا ہے، لیکن چونکہ ظاہر حال کے لحاظ سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ نفس اس کا اپنا ہے اور مال اس کا ہے اپنا ہے، اور یہ بات کہ اس نفس و مال کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے ایک امر محسوس نہیں بلکہ محض ایک امر معقول ہے، ایک امر محسوس نہیں بلکہ محض ایک امر معقول ہے۔ اس لیے مومن کی زندگی میں بارہ ایسے مواقع پیش آتے رہتے ہیں کہ جب کہ وہ عارضی طور پر خدا کے ساتھ اپنے معاملہ بے کو بھول جاتا ہے اور اسے غافل ہو کر کوئی خود مختارانہ طرز عمل اختیار کر بیٹھتا ہے، مگر ایک حقیقی مومن کی صفت اب یہ ہے کہ اب انسانوں کے درمیان جو ہے وہ ایک حقیقت، ایک بین بین یہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ حقیقی مومن کی صفت یہ ہے کہ جب اس کی یہ عارضی بھول دور ہوتی ہے اور وہ اپنے غفلت سے چونکتا ہے اور اس کی محسوس ہو جاتا ہے کہ غیر شعوری طور پر وہ اپنے عہد کے خلاف ورزی کر گزرا ہے، تو اسے ندامت لاحق ہوتی ہے، وہ شرمندگی ہوتی ہے مجھ سے یہ کیا ہوا، اور وہ اپنی غفلت سے چونکتا ہے اور اس کو یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ غیر شعوری طور پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کر گزرا، تو ندامت لاحق ہوتی ہے۔ شرمندگی کے ساتھ وہ اپنے خدا کی طرف پلٹتا ہے، معافی مانگتا ہے اور اپنے عہد کو پھر سے تازہ کر لیتا ہے، تجدید عہد جس کو کہتے ہیں، پھر سے اس کی تجدید کرتا ہے۔ یہی بار بار کی توبہ اور یہی رہ رہ کر خدا کی طرف پلٹنا اور ہر لغزش کے بعد وفاداری کی راہ پر واپس آنا ہی ایمان کے دوام و ثبات کا ضامن ہے، ورنہ انسان جن بشری کمزوریوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ان کی موجودگی میں تو یہ بات اس کے بس میں نہیں ہے کہ خدا کے ہاتھ ایک دفعہ نفس و مال بیچ دینے کے بعد ہمیشہ کامل شعوری حالت میں وہ اس بیع کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے۔ اب یہ بھی امپاسبل چیز ہے، اور کسی وقت بھی غفلت و نسیان اس پر طاری نہ ہونے پائے، یہ پاسبل ہے، امپاسبل چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ مومن کی تعریف میں یہ نہیں فرماتا کہ وہ بندگی کی راہ پر آ کر کبھی اسے پھسلتا ہی نہیں، بلکہ اس کی قابل تعریف صفت یہ قرار دیتا ہے کہ وہ پھسل کر بار بار اسی کی راہ کی طرف آتا ہے، اسی راہ کی طرف آتا ہے، اور یہی وہ بڑے سے بڑی ہے خوبی ہے، اور یہی وہ بڑی سے بڑی خوبی ہے جس پر انسان قادر ہے۔ اس پر قادر تو نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی بھول چوک غلطی نہ ہو، نو، انسان کی ڈیفینیشن ہے کہ غلطی تو کرے گا، لیکن کمال یہ ہے کہ غلطی کرنے کے بعد ایسا پھر پلٹے گا۔ آخر دنیا ہے، اور جو امیر نے کہا کچھ کام ہوگا، اگر کوئی بندہ بزی یا کچھ بھی ہے تو کہا آخری انسان ہے، دنیا کوئی کام تو ہوگا، تو دنیا میں غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن توبہ 100 بار اگر توبہ وہ ٹوٹتی ہے تو باز آ پھر پلٹ، یہ احساس۔ پھر اس موقع پر مومنین کی صفات میں سب سے پہلے توبہ کا ذکر کرنے کی ایک اور مصلحت بھی ہے۔ اوپر سے جو سلسلہ کلام چلا آ رہا ہے اس میں روئے سخن ان لوگوں کی طرف ہے جن سے ایمان کے منافی افعال کا ظہور ہوا تھا، لہذا ان کو ایمان کی حقیقت اور اس کا بنیادی مقتضا بتانے کے بعد اب یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ ایمان لانے والوں میں لازمی طور پر جو صفات ہونی چاہیے ان میں سے اولین صفت یہ ہے کہ جب بھی ان کا قدم راہ بندگی سے پھسل جائے وہ فوراً اس کی طرف پلٹ آئیں۔ اب یہ ہے، یہ مومنین کی نشانی ہے، صفت، نہ یہ کہ اپنے انحراف پر جمے رہیں اور زیادہ دور نکلتے چلے جائیں۔ اب یہ دلدل ہوتی ہے، دلدل گناہوں کی۔ ایک بندہ جیسے انسانی حاکمیت، میں نے کل بھی کہا تھا، شاید کہیں بات چل رہی تھی، یہ نمازیں ہیں وغیرہ وغیرہ، کہ بھائی فارغ بل انسانی حاکمیت ہے، میجورٹی اس کو جو ہے وہ شرک، اپنی ذات میں کیا ہے یہ شرک، لیکن احساس نہیں ہے۔ یعنی اس کام کو، مطلب بظاہر کوئی کام ہو سکتا ہے میں کام کر رہا ہوں، میں اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہا، تو اس لیے تو میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اتنا بڑا شرک، لیکن مجھے اس کی کسی نے یہ بتایا نہیں کہ بھئی یہ شرک ہے، اور میں اس کو عبادت سمجھ کر رہا ہوں۔ یہ ہوتا ہے معاملہ کہ نہیں؟ بعض اکثر ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کو نہیں معلوم کہ یہ شرک وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن جن کو معلوم ہے، یا اگر کوئی کسی کو بتا رہا ہے انحراف میں ہے، بھائی تم تو انحراف کر گئے ہو، اب وہ اس پر ڈٹ جائے گا، تو یہ جو ہے پھر وہ دلدل ایسی ہے کہ آپ کسی دلدل کے بیچ میں پھنسے تو پھر وہ دلدل آپ کو، پھر انسان کو چھوڑتی نہیں ہے،
وہی ہے کہ انسان اچھے کام میں چل کرتا ہے تو اس کے لیے وہی صاف ہوتا رہتا ہے وہ راستہ. انسان کوئی برا کام کرتا ہے خوشنما وہی راستہ بنتا چلا جاتا ہے. اس لیے سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے توحید. کون سی توحید؟ اور مردو والی نہیں. بعض لوگ صرف کہ بھائی توحید جو ہے صرف آپ قبر پر جاؤ گے درود پڑھنے تو لگ گیا شرک کا اور بدعت کا فتویٰ، وہ والی توحید نہیں. اور یہ احمد جاوید صاحب کا وہ قول ہے کہ زندہ بلی مردہ شیر سے زیادہ کارآمد ہوتی ہے. حالانکہ اپنی اپنی توجیہات ہیں، وہ تعویلات ہیں. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ کوئی میں کسی کو فتویٰ دوں تو بھائی وہ تو میں دے رہا ہوں، وہ کیا کر رہا ہے کیا کہہ رہا ہے اس کی بھی تو کبھی سنو. تو یہ معاملات ہیں کہ اپنے اس ہٹ پر ڈٹنا انحراف کی اس راہ میں، تو پھر ایسی دلدل آتی ہے تو پھر پورا قرآن پڑھ کچھ بھی کرے تو بس انہوں نے اپنی انا کو ہی جو ہے وہ پانی دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے بڑی چیز ہے توحید. توحید ہے دنیا میں طاغوت. میں اصول نہیں چلا رہا اللہ کا، اس کو سمجھے. اگر میں کسی شعبے کو قرآن و سنت کی بنیاد پر چلا سکتا ہوں، قادر ہوں، تو بھی نہ چلاؤں تو میں طاغوت ہوں. یہ طاغوت کی ڈیفینیشن. اس سے اوپر چلیے، اگر اجتماعی سوسائٹی کسی اس سوسائٹی کو، اس ریاست کو، لوگوں کو، میجورٹی مسلمان ہیں، اگر وہ اس پر قادر ہیں کہ پوری سوسائٹی کو قرآن و سنت کے مطابق چلا سکتے ہیں، نہ چلائیں تو پوری قوم طاغوت ہے. یعنی شیطان کے ڈسے ہوئے. طاغوت اول، طاغوت کا باپ کون ہے؟ موجد، وہ ہے ابلیس. اب کہا تھا اللہ نے بھائی چل سجدہ کر، میں نہیں کرتا، میں تو بہتر ہوں اس سے. لاجک. ٹھیک ہے، تو اس حکم کی خلاف ورزی کس نے کی؟ اور یہ کہ میں نہیں مانتا اس آدم کی خلافت. کون ہے؟ میں نہیں کرتا سجدہ. سجدہ کرنے کا نام مانو، اللہ کے اس پروگرام کو مانو. وہ تو علامت تھا آدم تو نہیں. اسی کے نقش قدم پر جو چلے اللہ کہتا ہے یہ طاغوت ہے، بس ان کا کفر کرو. یہ میرے پروگرام کے خلاف ہیں، یہ میرے پروگرام کو نہیں مانتے، اس لیے ان کا کفر کرو. اب ہم خود وہی بن بیٹھے. ابلیس نے کہا تھا میں تیرے پروگرام کو نہیں مانتا، تیرے اصولوں کو نہیں مانوں گا، جو تو بھیجے گا اصول ہمیں زندگی گزارنے کے لیے میں نہیں مانتا. ابلیس نے تو یہی کہا تھا، اور کیا کہا تھا؟ سجدہ کا مطلب یہی تو تھا. ہم بھی وہی کہتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن مانیں گے نہیں. جو تو نے اصول دیا مانیں گے نہیں. ہاں نمازیں خود پڑھیں گے، کیا مسئلہ ہے؟ ہٹو بچو پروگرام ہے نا. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑا نمازی ہے، بہت پرہیزگار ہے. تو جو بہت پرہیزگار ہوتا ہے کچھ بھی نہیں کہتا، یہ کسی کو کچھ نہیں کہتا، یہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے. اسی کو کہتے ہیں گونگا شیطان. انشاءاللہ بزدلاں کدی نیند نہ آئے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. وغیرہ جو حق قبول کر لے وہ دن میں 100 لڑائیاں ہوتی ہیں، 10. بات سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ انہیں حق کی پہچان ہوتی کہ بھئی حق تو ادھر ہے. جیسے وہ حدیث قدسی ایک بندہ جو ہے وہ حکم ہوا کہ چلو فلاں بستی ہے، اس کے رہنے والوں سمیت بستی پر عذاب لے آؤ، بستی کو پلٹو. اب جبریل امین گئے ہیں اور دیکھا کہ بھئی ایک شخص ہے اور بہت ہی متقی اور نیک، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی وہ کسی معصیت میں گناہ میں زندگی بسر نہیں کرتا، وہ پلٹا ہے. تو پھر جو ان کو واپس بھیجا گیا کہ جو متقی اور انسان بزرگ آپ نے دیکھا ہے وہاں پر، اسی سے عذاب کی شروعات کرو، پھر دوسری بستی والوں پر. کیوں؟ سوسائٹی میں حق کا غلبہ تھا، حق کے خلاف حق وغیرہ اللہ کے اصول وہ نافذ سے نہیں تھے. لوگ کن اصولوں کے تحت زندگی گزار رہے تھے؟ وہ بندہ کیا کر رہا تھا؟ اللہ کے اس دیے اصولوں کو امپلیمنٹ اور ایکچولائز کرنے کے لیے، ان کو عملانے کے لیے نہیں. اپنا نماز ہے، اپنے تہجد ہے، اپنی نوافل ہے، اپنا وضاقت ہے، اللہ خیر صلی اللہ. تو اللہ نے کہا کہ پہلے اس بے غیرت سے شروع کرو عذاب. اس لیے ہم والعصر پڑھتے ہیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو جو حق بولے گا آزمائشیں تو آئیں گی، ذلیل تو کیا جائے گا دنیا میں اس کو. لیکن اب گنگا شیطان بننا ہوگا تو کوئی ہمیں کچھ نہیں کہے گا. وہ بہت شریف ہے کہ آپ نے کیا نہیں کیا، کہ آپ بہت شریف ہیں. تو انشاءاللہ اس سے آگے ہم بات کریں گے کل. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا